إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورہ ماعون کا ترجمہ اور تفسیر کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس مختصر سی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا اہم احکامات نازل فرمائے ہیں اور کس بارے میں یہ جو صورت ہے یہ نازل کی گئی ہے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صورت اصل میں مکی ہے یا مدنی صورت ہے. تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے. کچھ کے نزدیک یہ صورت مکی ہے کیونکہ اس میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ عاص بن وائل اور ولید بن مغیرہ، ابو جہل یا ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. فقہا نے تفاسیر کے اندر یہی مینشن کیا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے. لیکن چند فقہا نے اس بات سے بھی استدلال کیا ہے کہ چونکہ اس میں نماز کا ذکر ہے اور نماز جو ہے وہ مدینہ کے اندر فرض ہوئی اور وہاں پر ہی منافقین جو تھے وہ ان پر نماز بھاری ہوتی تھی، وہ نماز میں کوتاہی برتتے تھے اور دکھلاوے کی نماز وہ پڑھتے تھے اور وہ حقیقت میں نماز نہیں پڑھنا چاہتے تھے. لیکن محض اس ٹیگ سے بچنے کے لیے کہ ان کو مسلمان یہ نہ گردانے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے تو وہ نماز پڑھا کرتے تھے. تو اس سے استدلال کرتے ہوئے مختلف فقہا نے یہ تاثر لیا ہے کہ یہ اس کی پہلے کی کچھ آیات مکی ہیں اور آگے کی 4 آیات جو ہیں وہ، یعنی شروع کی 3 آیات مکی اور آگے کی 4 آیات جو ہیں مدنی ہیں. جبکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ مکی ہی صورت ہے اور یہ جو جس نماز کا اس میں ذکر کیا گیا ہے یہ وہی نماز ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے آگے چلی اور اپنی تمام تر بدعات اور اپنی تبدیل شدہ حیت میں وہ کسی بھی صورت میں وہ وہاں اہل مکہ میں موجود تھی اور وہ لوگ اس کو پڑھتے تھے. واللہ عالم. پر اس میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ حقیقتاً یہ جو صورت ہے یہ مکی ہے یا مدنی ہے یا یہ کچھ آیات مکی اور کچھ آیات مدنی ہے. اذان ہو رہی ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. قرآن مجید کے اولین مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ یقینی طور پر یہ جو خطاب ہو رہا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہو رہا ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. یہاں پر بالدین کا جو لفظ ہے اس میں علماء نے 2 معنی کیے ہیں. کچھ نے اس دین سے مراد دین اسلام لیا ہے، جیسے کہ ابن عباس کی روایات بھی ہمیں ملتی ہیں، وہ اس سے اسلام ہی لیتے تھے. اور جبکہ کچھ لوگ، کچھ صحابہ کرام وہ اس کو روز جزا کے معنی میں لیتے تھے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. اب یہ جملہ جو ہے نا وہ ہے تو سوالیہ، لیکن اصل میں یہ اس جملے سے اللہ
ایک توجہ مبذول کروانا چاہ رہا ہے کہ فوراً انسان یہ سوچے کہ وہ کون سا شخص ہے، اس کی کیا خصوصیات خصلتیں ہیں جو روز جزا کو جو جھٹلا رہا ہے۔ تو ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ اس سے مراد آپ عام بھی لے سکتے ہیں، یعنی کہ یہ سب سے خطاب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سب یا ہم سب یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کون سا شخص ہے جو روز جزا کو جھٹلا رہا ہے۔ اور جس طرح امام قرطبی نے اس سے جو مفہوم لیا ہے دین سے، وہ آخرت میں جزا اور سزا کا ہی لیا ہے، اور اسی کو انہوں نے راجع جانا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ یتیم کو وہ دھکے دیتا ہے، دفع کرتا ہے۔ تو یتیم کو دھکے دینے کی یہ ایک پہلی خوبی اللہ نے اس کی گنوائی ہے۔ خوبی ان اے سینس کہ یہ اصل میں تو خامی ہے، خصلت اس کی جو گنوائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ روز جزا کو وہ شخص جھٹلاتا ہے اور وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اب یتیم کو دھکے کیوں، کیا اس کے لیے ہم کیا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ اس میں دو تین باتیں ہو سکتی ہیں کہ اس کو وراثت سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، یا کوئی بھی مدد مانگنے کی صورت میں اس کو دھتکارتا ہے، یا عام کسی بھی یتیم کے اوپر وہ ظلم اور زیادتی کا اس کو نشانہ بناتا ہے، اسی لیے کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو جو بھی چاہے اس کے ساتھ وہ کر سکتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ ایک اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ وہ اس کی جو اس شخص کی جو بات ہو رہی ہے جو روز جزا کو جھٹلا رہا ہے، وہ اصل میں کیا کرتا ہے، وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اب یہاں پر اس کی دوسری خصلت جو ہے نا وہ بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مسکین کے کھانا دینے پر کسی کو راغب نہیں کرتا، اس کو اکساتا نہیں ہے یا ترغیب نہیں دلاتا، اور نہ ہی وہ خود دیتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ ہمارے معاشرتی ایک تربیت بھی ہو رہی ہے کہ یتیم کو دھکے دینا اور مسکین کو کھانا نہ کھلانا، یہ بیسیکلی ایک اخلاقی پستی کا جو لوگ شکار ہو جاتے ہیں، یہ ان کی خصوصیات ہیں۔ اور اس کی ریزن کیا ہوتی ہے پیچھے، کہ وہ بیسیکلی روز جزا کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں، اور ان کا اس زندگی کے بعد مرنے اور مرنے کے بعد اٹھنے پر کوئی اعتقاد نہیں ہوتا، اور اگر ہو بھی تو وہ شاید اس میں مبہم ہوتے ہیں، اسی لیے وہ بلا خوف و خطر اس طرح کے کام جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ نہ تو خود مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، اور نہ ہی وہ لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ تم مسکین کو جو ہے وہ کھانا کھلاؤ۔ اسی قسم کی کچھ مزید آیات بھی ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر سورہ ذاریات میں آیت نمبر 19 میں بھی اسی اصول کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ان کے مالوں میں، اسی اصول کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورہ ذاریات میں بھی۔ اور ابھی ہم سورہ ذاریات کی آیت نمبر 19 نکالتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سائل اور محروم کے حق کا بیان کیا ہے، جو کہ ہمارے یا ان کے مالوں کے اندر ان لوگوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی ہمیں یہ مسکین کو کھانا کھلانا اور اس کی ترغیب دینا یہ معاشرے کے اندر عام ہونا چاہیے، اور یہ خدا ترسی کی ایک علامت بھی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اس کی ترغیب نہیں دلاتے یا خود بھی اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، تو وہ یقینی طور پر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے خلق خدا پر رحم کھانے کی جو نصیحت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، اور آپ کے صحابہ نے بھی اس کو نصیحت کو سنا اور اس پر عمل پیرا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم مسکین کو نہ صرف کھانا کھلائیں بلکہ ان کو کھانا کھلانے کے لوگوں کو ترغیب بھی دیں۔
اور اسی طرح آخرت پر یقین رکھنے والوں کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو خلق خدا پر رحم کھانے کی نصیحت کرتے رہتے ہیں. سورہ بلد میں بھی یہ ذکر آیا ہے. آگے اس آیت نمبر 4 کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا بیان فرما رہے ہیں. فویل للمصلین. اب یہاں سے نماز کا ایک پیرا شروع ہو جاتا ہے کہ برائی ہے ان کی نمازوں میں، گھاٹے میں ہیں ان کی نمازیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم یراؤون. یہاں پر ریاکاری اور ان کی نمازوں میں سستی، کاہلی اور اس کو ڈیلے کرنے کا بھی ذکر ہو رہا ہے. یہ 3 آیتیں جو ہیں یہ نماز کے متعلق ہیں، اور یہ عام بھی کنسیڈر ہو سکتی ہیں. آج کل آپ اپنے آپ پر بھی یہ چسپاں کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نماز کی کس قدر فکر کرتے ہیں اور کس قدر ہم نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ کرتے ہیں. تو بیسیکلی یہاں پر نمازیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور انہی آیات کی بنا پر فقہاء نے اس کو مدنی آیات قرار دیا، کیونکہ نماز مدینہ میں فرض ہوئی. اور منافقین کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ وہ چونکہ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اس وجہ سے وہ آخرت پر یقین بھی نہیں رکھتے تھے، اور اسی بنا پر وہ نمازوں میں بھی کوتاہی برتتے تھے اور بے دلی سے پڑھتے تھے. قرآن مجید میں بارہا اس کا ذکر ہوا ہے کہ وہ بے دلی سے دکھاوے کے لیے وہ نمازیں پڑھتے تھے، جو کہ نام نہاد قسم کے جو مسلمان تھے اس وقت، ان کا دل اس پر راضی نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ پھر بھی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے جماعت میں رہنے کے لیے وہ نماز کو ادا کیا کرتے تھے. اور نمازوں کو آج کل ہم بھی مؤخر کرتے ہیں، بیزی ہیں بزنس میں، اپنے اسٹڈیز میں، یا کسی بھی وجہ سے، تو ہم بھی عموماً اس کو مؤخر کر دیا کرتے ہیں کہ یار ابھی پڑھتے ہیں، اور اینڈ پہ جب ٹائم کم رہ جاتا ہے تو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں. اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بھی ہے کہ منافق بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے کہ سورج ڈھلے، اور پھر جب قریب ہوتا ہے کہ سورج ڈھلے تو پھر اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مارتا ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بہت ہی کم وہ اللہ کا ذکر اس میں کرتا ہے. امام قرطبی نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فی صلاتی اور ان صلاتی پر بھی بحث کی ہے کہ یہ ان صلاتی اس میں یوز ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فی صلاتی ہوتا ہے تو وہ نماز کے اندر جو غلطیاں ہمیں ہو جاتی ہیں، جو سہو ہو جاتا ہے، جو بھول جاتے ہیں یا وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ فی صلاتی میں آتی ہیں. لیکن ان صلاتی ہے کہ نماز کے متعلق جو ہے وہ کوتاہی برتنا. تو یہ بیسیکلی امام قرطبی نے بھی اس پر بحث کی ہے. اور آگے اگر ہم دیکھیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ابن مسعود ساہون کی جگہ پر لاہون پڑھا کرتے تھے، ان کی قرات میں یہ ملتا ہے. اور اب ریاکاری کا بھی یہاں پر تذکرہ ہوا، کس قدر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کے لیے یہ کام کرتے تھے. اور آج کل اگر یہ کام کوئی بھی کر رہا ہے، اگر ہم میں سے بھی کوئی دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگ اس کی واہ واہ کریں یا اس کو نیک گردانیں یا اس کو ایک صالح بندہ شمار کریں، اور اصل میں اس کی نیت میں یہ ہو، وہ اخلاص نہ ہو، تو وہ بیسیکلی اسی آیت کے تناظر میں وہ آئے گا. اور ریاکاری کے بارے میں تو کافی ساری احادیث بھی وارد ہوئی ہیں، جس میں ایک مشہور ترین حدیث جو ہے وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی، جو ایک غنی، ایک مجاہد اور ایک قاری کے بارے میں تھی کہ جن کو ان کی ریاکاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا عذاب دیا، کیونکہ وہ دنیا میں ان کو مل گیا جو کچھ وہ چاہتے تھے. ایک غنی کہلوانا چاہتا تھا، دوسرا بہادر کہلوانا چاہتا تھا، اور تیسرا قاری کہلوانا چاہتا تھا کہ کتنا خوبصورت یہ کلام پڑھتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم اخلاص نیت کے ساتھ جو بھی کام کریں اس خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس میں کسی قسم کی ریاکاری یا کوئی دکھاوا مطلوب اور مقصود نہ ہو. تو یہ 3 جو آیات ہیں انہی وجہ سے یہ اس کو مدنی صورت کا بھی لوگوں کی طرف رجحان رہا کہ یہ مکہ کی بجائے مدینہ میں یہ نازل ہوئی. اب آگے آخری آیت جو ہے وہ انتہائی اہم ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اب کیونکہ اسی پر یہ صورت کا نام بھی ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ منع کر دیتے ہیں عام ضرورت کی چیزوں سے. اب یہ معاون کے مطلب میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ معاون کا جو مطلب ہے وہ آخر کیا
ہے. معاون سے مراد مختلف لی ہے. معاون سے مراد عام ضرورت کی اشیاء ہیں. معاون سے مراد روزمرہ کی وہ چیزیں ہیں جو کوئی ہمسایہ مانگ لے اور استعمال کر کے واپس کر دے, یہ بھی ہو سکتی ہے. معاون سے مراد زکوٰۃ بھی لی گئی, کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ بھی اصل مال کا بہت قلیل سا حصہ ہے, یعنی 2.5% حصہ ہے آپ کے مال کا, تو قلیل حصہ ہے. ابن عباس جو ہیں اور ابن مسعود وہ اس سے مراد لیتے تھے عام ضرورت کی اشیاء, جبکہ حضرت علی سے روایات مروی ہیں جو اس کا اعلیٰ درجہ زکوٰۃ کا لیتے تھے اور عام اشیاء کا اس کا ادنیٰ درجہ میں شمار کرتے تھے. تو یہ بھی ان لوگوں کی ایک معاشرتی گراوٹ کی طرف اللہ نے نشاندہی کی ہے کہ وہ عام روزمرہ کی چیزیں بھی دینے سے انکار کر دیتے تھے. تو یہ بیسیکلی ایک چھوٹی سی یہ آیت ہے, چھوٹی سی یہ صورت ہے جس کو ہم نے آج پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ سارے اعمال سر انجام دینے کی توفیق دے, اور ہمیں روزمرہ کی یہ چھوٹی اشیاء, چاہے اس میں زکوٰۃ ہو یا کچھ بھی ہو, وہ خلوص نیت کے ساتھ ہمیں مستحق تک پہنچانے کی توفیق دے. مسکین کو کھانا کھلانے اور یتیم کی پرورش اور اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.